بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ثاقب علی۔ آج ہمارا فقہ دروس کے حوالے سے چوتھا نمبر درس ہے۔ آج کے اس درس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ کس کس چیز سے ناپاکی کو دور کیا جا سکتا ہے، یعنی ناپاکی کے دور کرنے کے طریقے۔ تو سب سے پہلا طریقہ ہمارے پاس یہ ہے کہ انسان کے پاس میٹھا پانی یا کھارا پانی، اس میں کوئی تفصیص نہیں ہے۔ بعض علاقوں کا جو پانی ہوتا ہے وہ کھارا ہوتا ہے اور بعض علاقوں کا جو پانی ہوتا ہے وہ میٹھا پانی ہوتا ہے۔ ابھی اگر آپ نے ناپاکی کو دور کرنا ہے تو پانی کے ذریعے اس کو دور کیا جائے گا، تو آپ کے پاس پانی کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ کھارا پانی ہے تب بھی آپ اس سے ناپاکی کو دور کر سکتے ہیں، اور اگر وہ میٹھا پانی ہے تو تب بھی آپ اس کے ذریعے ناپاکی کو دور کر سکتے ہیں، مگر پانی کا موجود ہونا آپ کے پاس ضروری ہے۔ تو ایک طریقہ ہمارے پاس ناپاکی کا صاف کرنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس کو پانی سے صاف کرے۔ دوسرے نمبر پہ اگر انسان کے پاس پانی نہیں ہے تو دوسرا طریقہ ہمارے پاس ناپاکی کو صاف کرنے کا یہ ہے کہ انسان کے پاس ایسی چیز ہو جو بہنے والی ہو، یعنی پانی ہو مگر خالص پانی نہیں ہو، جس طرح سرکہ ہو گیا یا اس کے علاوہ کچھ عرق گلاب وغیرہ ہو گیا۔ ابھی خالص پانی نہیں ہے کیونکہ سرکہ بنایا جاتا ہے انگور وغیرہ سے، یا اسی طرح عرق گلاب کے جو پتے ہوتے ہیں اس سے پانی نکالا جاتا ہے، اس کا ایک مخصوص اپنا طریقہ ہے۔ ابھی دیکھیے ایک انسان کے پاس خالص پانی، میٹھا یا کھارا پانی نہیں ہے، تو دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس طریقہ یہ ہوگا کہ ایسا پانی ہو جو نچوڑا جا سکے۔ مطلب میرا یہ ہے کہ اگر آپ نے کپڑے پہ ناپاکی لگی ہوئی تھی، آپ نے اس کو سرکے سے دھو لیا، آپ کے پاس پانی نہیں تھا، سرکہ موجود ہے، آپ نے کپڑے کو اس سے دھو لیا، ناپاکی اس سے ہٹا لی، ٹھیک ہے، یا آپ نے عرق گلاب سے کپڑے کو دھو لیا، وہ ناپاکی آپ نے ہٹا دی، مگر اب ہم نے پڑھا تھا کہ اس کو نچوڑنا بھی ہے، اگر اس کو نچوڑا نہیں جا سکتا پھر تو کام نہیں بنے گا۔ تو نچوڑنے کے لیے کم سے کم ایسا پانی موجود ہونا تو ضروری ہے جو نچوڑا جا سکے، جیسے جوس وغیرہ، ایسی چیزیں جو بہنے والی چیزیں یعنی نچوڑی نہیں جا سکتی، اس سے آپ مطلب یہ ہے کپڑے کو نہیں دھو سکتے، اس سے آپ صفائی حاصل نہیں کر سکتے۔ مگر یہ ان صورتوں میں ہوگا کہ اگر آپ کے پاس خالص پانی موجود نہیں ہے اور آپ کے کپڑے پاک نہیں ہیں، آپ نے نماز پڑھنی ہے، تو نماز کو تو انسان نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اس حالت میں اگر انسان کے پاس سرکہ موجود ہے یا اسی طرح عرق گلاب وغیرہ ہے یا اور ایسا پانی ہے جو بہہ سکتا ہے، نچوڑا جا سکتا ہے، تو نچوڑے جانے کی صورت میں آپ اس کو استعمال کر کے ناپاکی کو دور کر سکتے ہیں۔ ایک انسان تیل استعمال کر رہا ہے تو تیل کو نہ نچوڑا جا سکتا ہے اور اسی طرح اس سے ناپاکی کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس جو ناپاکی کو دور کرنے کا طریقہ ہے تو وہ یہ پونچھنا۔ مثلا پونچھنا مطلب آپ کے پاس ایک تلوار ہے یا آپ کے پاس شیشہ ہے، ابھی اس تلوار پہ جو ہے نا ناپاکی لگ گئی، ابھی آپ کیا کریں گے؟ اس تلوار کو آپ دھو بھی سکتے ہیں، یا اس تلوار کو یہ طریقہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کپڑا لے کے اس پہ پونچھ دیں، یعنی اس کو کپڑے سے صاف کر دیں۔ اسی طرح پونچھنا، جس طرح کسی چیز کو پونچھا جاتا ہے، اسی طرح آپ تلوار کو پونچھ دیں، آپ کی تلوار صاف ہو جائے گی۔ اسی طرح شیشہ وغیرہ ہے، ایسی جگہوں پہ بعض شیشے لگے ہوتے ہیں کہ اگر اس پر آپ پانی ڈالیں گے تو پانی دوسری جگہ پہ چلا جائے گا، مسئلہ بنے گا، وہ چیز بھی خراب ہو جائے گی۔ تو آپ کیا کریں گے اس حالت میں؟ اس شیشے کو تو پانی سے نہیں دھو سکتے، تو اس حالت میں اس کو پونچھا جائے گا، جو اس پہ ناپاکی لگی ہے آپ کپڑا لے کے گیلا کر کے، یا کسی گیلا کرنے کی ضرورت نہیں، اگر اس طرح جا سکتا ہے تو آپ اس کو کپڑے سے پونچھ لیجئے، اس طریقے سے وہ شیشہ اور تلوار آپ کی صاف ہو جائے گی۔ چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس جو طریقہ ہے کھرچنا، کسی چیز کو کھرچا جاتا ہے، یعنی مثلا ایک چیز پہ ناپاکی لگی ہوئی ہے، ابھی آپ کا اپنا بوٹ ہے، بوٹ پہ آپ کی ناپاکی لگ گئی ہے، تو ابھی آپ کیا کریں گے؟ بعض بوٹ ہوتے ہیں کہ اس پہ پانی ڈالنے سے پانی اندر چلا جاتا ہے، تب بھی نقصان ہے، یا بعض بوٹ ہیں اگر آپ اس پہ پانی ڈالتے ہیں ان کو نقصان یعنی خراب ہو جاتے ہیں، تو ابھی آپ کیا کریں گے؟ بوٹ وغیرہ، موزے وغیرہ پہ ناپاکی لگ گئی ہے تو ہمارے پاس اس کا طریقہ یہ، اس کو کھرچیں گے، اس پہ جو ناپاکی لگی ہوئی ہے کسی سخت چیز کو اس کو کھرچیں گے تاکہ وہ رگڑ یا اس طرح کھرچنے سے وہ چلی جائے، تو ہاتھ سے یا کسی بڑی چیز سے، سخت چیز سے اس کو کھرچیں گے جس سے وہ ناپاکی چلی جائے۔ اسی طرح کپڑوں پہ منی لگی ہے، اگر وہ منی گاڑی ہے، اس کے متعلق بھی میں تھوڑا عرض کرتا چلوں۔ منی کے متعلق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ کپڑوں پر جب منی لگ جاتی تھی ہم اس کو ناخن سے کھرچتے تھے اور اس کو مطلب یہ کپڑے کو کپڑے سے مسلتے تھے۔ تو وہاں پہ جو حدیث میں آیا ہے اور آج کل ہم کپڑے کو دھوتے ہیں، تو اس میں آپ دیکھیے، احتیاط یہ کیجئے، اگر آپ کی منی گاڑی ہونے کی صورت میں اگر آپ کپڑوں پہ منی کو صرف کھرچ دیتے ہیں، اس کو زائل کر دیتے ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ کا کپڑا پاک ہے۔ اگر آپ کی منی باریک ہے، پتلی ہے،
بیماری کی وجہ سے منی وغیرہ پتلی ہو جاتی ہے، کمزوری کی وجہ سے اگر منی پتلی ہو گئی ہے تو اس کی مثل پیشاب کی ہے، ابھی کپڑوں پہ لگ گئی ہے، ابھی وہ کھرچنے سے تو نہیں جائے گی کیونکہ اس کی نظر نہیں آ رہی، وہ کپڑے کے اندر چلے گی، تو آپ کو پانی کا استعمال کرنا پڑے گا اور پھر کپڑے کو نچوڑنا پڑے گا۔ تو یہ ہمارے پاس تھا چوتھا طریقہ۔ اس میں تھوڑا سا ایک اور عرض کرتا چلوں، مثلا زمین ہے، ابھی ایک بچے نے زمین پہ بالفرض پیشاب کر دیا، تو اگر زمین پہ ایک بندے نے پیشاب کر دیا ہے تو آپ ٹھیک ہے اگر اس کو دھو سکتے ہیں تو پہلے دھو لیجیے، دھونا اچھی بات ہے، اس سے وہ زمین صاف ہو جائے گی۔ اگر دھو نہیں سکتے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس پہ مٹی ڈال دیں، اس پیشاب پہ، بچے کے پیشاب پہ مٹی ڈال دیں اور وہ مٹی وہ پانی کو وہ پیشاب کو جذب کر لیں، اور جذب کرنے کے بعد آپ اس مٹی کو وہاں سے ہٹا لیں تو ٹھیک ہے، وہ زمین آپ کی پاک ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے تو کھرچنے سے۔ پانچویں نمبر پہ ہمارے پاس جو ہے خشک کرنا، یعنی بعض چیزیں خشک کرنے سے صاف ہو جاتی ہیں، جیسے زمین ہے، مثلا ایک زمین پہ بچے نے پیشاب کیا، ابھی سورج کی تپش سے وہ زمین سوکھ گئی یا گرمائش کے ذریعے آپ نے اس کو سکھا دیا تو یہ زمین پاک ہے۔ ابھی اس جگہ پہ آپ جانماز ڈال کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں اتنی سی بات ہے کہ اس جگہ پہ آپ تیمم نہیں کر سکتے، اس جگہ پہ آپ تیمم نہیں کر سکتے، اور اسی میں یہی مسئلہ ہے، اگر زمین پہ جو چیزیں لگی ہیں، مثلا درخت وغیرہ یا کچھ اور چیزیں زمین سے اگی ہیں، زمین کے ساتھ متصل ہیں، دیوار وغیرہ ہو گئی، تو جو چیزیں زمین کے ساتھ متصل ہے اس کا معاملہ بھی یہی ہوگا، آپ اس کو مطلب دھوپ کے ذریعے سکھا دیں اور ظاہری ناپاکی کو کھرچ کر ہٹا دیں، وہ پاک ہو گئی، وہ چیز، وہ درخت وغیرہ بھی پاک ہو گیا اور وہ دیوار وغیرہ بھی پاک ہو گئی۔ اور جو چیزیں زمین سے علیحدہ ہیں، یعنی اس کو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں، جیسے اینٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائی جا سکتی ہے، ایک درخت وہ زمین کے ساتھ نہیں لگا ہوا، اس کو کاٹا گیا ہے، زمین پہ ویسے پڑا ہے، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے، تو پھر اس کے صاف کرنے کا طریقہ علیحدہ ہو۔ آج کے درس میں ہم نے 5 طریقے ذکر کیے، پہلے ہم مختصر یہ کچھ 8 کے قریب طریقے ہیں، پہلے ان کو عرض کریں گے، اس کے بعد ایک ایک طریقے پہ انشاءاللہ تفصیلی سیشن بنائیں گے اور آپ کو ایک ایک مسئلہ کی وضاحت اور اس کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ سمجھائیں گے۔ امید ہے کہ آج کا سیشن آپ کو پسند آ گیا ہوگا۔ آج تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔